باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ مولانا جمشید صاحب اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور تلسیہ گونگا محلہ اور اس کے آس پاس رہنے والے جتنے مسلمان بھائی ہیں سبوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاصل ہوں. ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے. ابھی آپ نے ہم سے پہلے کئی تقریریں سماعت فرمائی، نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے. فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا ربانی کی تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن اور وقت اور حالات کے مطابق ہو تو بالکل ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. مولانا کی تقریر کا معاملہ عوام پر ہے. عوام سننا چاہتی ہے تو ذہن بنتا ہے، اور عوام نہیں سننا چاہتی تو بنا بنایا ذہن بگڑ جاتا ہے. پھر آپ کہو گے ربانی صاحب آئے اور صحیح تقریر نہیں کر سکے، تو میری غلطی نہیں، آپ کی غلطی ہے. مولانا ربانی آپ کا بہت پرانا مولانا ہے. آپ کے علاقے میں لگو 20 سال سے 25 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں، اور شاید کوئی گاؤں بچا ہو تو آپ میرا مزاج جانتے ہیں، میں آپ کا مزاج جانتا ہوں. اس لیے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. میری تقریر کے دوران کوئی بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، اور بزرگ بھی اٹھے تو انہیں چچا کہہ کے پیار سے بیٹھائیں تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. آج میں قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میری نظر قبرستان پر پڑی تو میں نے سلام عرض کیا. سنت یہی ہے کہ جب قبرستان سے گزرو تو مرنے والوں کو کیا کرو؟ سلام کرو. میں نے بھی سلام کیا، لیکن ایک منظر جب دیکھا تو دل کو بہت صدمہ پہنچا. دیکھا کہ جانور قبرستان میں ٹہل رہے ہیں اور چرائی کر رہے ہیں، اور اس میں پاخانہ، پیشاب، گوبر وغیرہ بھی میں نے دیکھا قبرستان کا حال. تو دل میں یہ آیا کہ آج اس طرح کی گفتگو کی جائے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری پیدائش کے 2 روپ ہیں. ایک روپ روح کے ساتھ ہے اور دوسرا روپ بغیر روح کے ساتھ ہے جو قبرستان ہے. دوسرا روپ، پہلا روپ جسم کے ساتھ روح ہے، اور دوسرا روح صرف روح ہے اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کا جسم بھی باقی ہے. تو مرنے کے بعد سب کو قبرستان پہنچنا ہے، چاہے آپ ہو، چاہے ہم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، راجہ مہاراجہ ہو، سب کو قبرستان پہنچنا ہے. تو آج آپ کا مولانا اپنی تقریر میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہے. ایک بات تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے. دوسری بات یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تیسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ قبرستان میں جانور کھول کر چرانا، پاخانہ پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا کیسا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کی قبر پر جا کر سلام کرنا یا ان پر فاتحہ پڑھنا، قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو ثواب پہنچانا کیسا ہے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد
اگر بہت پرانی قبر ہو گئی، آپ زمین برابر ہو گئی، پرانی قبر ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی گیا قبر کھودنے، جیسے قبر کھودا وہاں پر ہڈی نکل گئی، تو کیا ہڈی کو پھینک دیا جائے یا دفن کیا جائے، یا اس قبر پر دوسرے میت کو دفن کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کا مولانا بیان کرے گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے اور ذہن لگا کر بیٹھے۔ آواز صاف نہیں ہے، یہ چرچرا رہی ہے، بیٹا بالکل صحیح کرو، مائک آپ کا ٹھیک ہے لیکن آواز چرچرا رہی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ ربانی صاحب اس لاک ڈاؤن نے اچھے کو ڈاؤن کر دیا، اس لاک ڈاؤن میں اچھے لوگ، ہم لوگ 9 مہینہ 8 مہینہ گھروں میں قید ہو گئے۔ مولانا ربانی کی زندگی اتنی مصروف، لیکن یقینی بات ہے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بچے کو بیٹھائیے، بیٹا بیٹھ جاؤ چپ چاپ، جو جہاں ہے وہیں بیٹھے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، بھولے باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی تیب و نزہت، جن کی شال نہ آتی نہ کل کو سر، شاف مشر ساتھی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف پہنچ رہی ہے؟